السلام علیکم ناظرین، آج سے ایک اچھی خبر کے ساتھ، بلکہ یوں کہہ لیں کہ خوشخبری کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ اور وہ خوشخبری یہ ہے کہ 1 جون کو پاکستان کا روس، ایران اور افغانستان سے ایک بڑا معاہدہ ہوا ہے۔ وزارت تجارت نے ایک بڑے معاہدے کی وہ منظوری دی ہے۔ معاہدے کے تحت پاکستان ان ممالک سے مال کے بدلے مال حاصل کرے گا۔ میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی آپ سے تذکرہ کیا تھا کہ پاکستان ایک بڑی تبدیلی لا رہا ہے اپنی خارجہ پالیسی میں بھی، اور اب تجارتی پالیسی میں بھی ایک بڑی تبدیلی آئی ہے۔ اس وقت جو معاشی ماہرین کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے پاس صرف 1 ماہ کے ڈالر رہ گئے ہیں سامان درآمد کرنے کے لیے، تو اس وقت اسی وجہ سے پاکستان نے سوچا ہے کہ وہ مال کے بدلے مال، یعنی بارٹر ٹریڈ سسٹم جو 2000 سال پہلے اس دنیا پہ راج تھا، اس بارٹر ٹریڈ سسٹم کے تحت ان 3 ممالک سے تجارت کریں۔ اب سوال یہ ہے کہ ان 3 ممالک کو پاکستان کیا بیچے گا؟ تو اس حوالے سے جو ماہرین کہہ رہے ہیں کہ پاکستان رشیا کو آلو، اس کے علاوہ ٹیکسٹائل کی مصنوعات اور ڈرائی فروٹس بیچے گا، جس کے جواب میں پاکستان وہاں سے جو کروڈ آئل ہے، LNG ہے، LPG ہے، اس طرح کی چیزیں منگوائے گا۔ اسی طرح ایران کے ساتھ بھی تیل کا معاملہ ہو رہا ہے کہ ایران سے بھی کسی طرح تیل منگوایا جائے، اور اس معاہدے کے تحت پاکستانی معیشت کو سہارا دیا جائے۔ افغانستان سے بھی دالیں، خشک میوہ جات، گری دار میوہ جات اور دوسرے جو پاکستان میں فروٹس ہیں وہ افغانستان کے ذریعے معدنیات آئے، کوئلہ آئے، جو ملکی معیشت کو، ملکی صنعت کو چلانے کا باعث بنے۔ اسی طرح ایران سے بھی معدنیات، تیل اور دوسری چیزیں منگوانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور ان تینوں ممالک کے ساتھ بالکل یہی، یعنی آپ کی ٹیکسٹائل مصنوعات کی تجارت ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو پاکستانی حکومت ہے وہ چاہ رہی ہے کہ پاکستانی جو آلو ہے اور مکئی ہے، یہ والی چیزیں رشیا، افغانستان اور ایران بھیجی جائیں۔ مال کے بدلے مال وہ اس پالیسی پہ عمل پیرا ہو جائے۔ اس وقت تک یہ پالیسی چلائی جائے جب تک ملک کے زر مبادلہ کے ذخائر وہ بڑھے نہ۔ پاکستان اس وقت پوری دنیا کے ساتھ وہ 100 ارب ڈالر کی تجارت ہے۔ افغانستان کے ساتھ پاکستان کی تجارت صرف 1 ارب ڈالر کی ہے، اور ایران کے ساتھ پاکستان کی تجارت کافی عرصے سے بند ہے۔ رشیا کے ساتھ ابھی آئل کا اور 36,000 میٹرک ٹن جو سامان پاکستانی جہاز لے کے گیا ہے، اس طرح کی تجارت ہے۔ اب اس تجارت کے کچھ فوائد بھی ہیں، اس کے ساتھ نقصانات بھی ہیں۔ پہلا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کو ڈالر وہ ضائع نہیں کرنا پڑے گا، وہ استعمال نہیں کرنا پڑے گا۔ اور دوسرا یہ فائدہ ہے کہ جو زر مبادلہ کے کم ہوتے ذخائر ہیں ان میں بھی خاطر خواہ اضافہ ہو جائے گا۔ اسی طرح تیسرا وہ پاکستان تجارت کے لیے قریبی ممالک پہ فوکس کر رہا ہے اور نئے دوست بنا رہا ہے۔ اب اس کا نقصان یہ ہوگا کہ رشیا جو یوکرین جنگ کی وجہ سے یورپی منڈیوں میں تنہائی کا شکار ہے، یورپ اور مغرب اس کے خلاف ہے، امریکہ اس کے خلاف ہے، تو ظاہر سی بات ہے جب پاکستان اس کے ساتھ تجارت کرے گا تو اس کے اثرات پاکستانی تجارت پہ بھی ہوں گے۔ اور FATF کی جو پاکستان گرے لسٹ نکلا ہے، اور اگر مزید بہتری کی جانب اگر پاکستان جاتا ہے، یورپی منڈی اور امریکن منڈیوں تک رسائی حاصل کرنا چاہتا ہے، تو پاکستان کو رشیا کے معاملے میں تھوڑا احتیاط کرنا پڑے گا۔ اسی طرح ایران کا معاملہ بھی ہے، ایران کے ساتھ بھی پاکستان کی جو تجارت ہے وہ اگر ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے ایران کو پوری دنیا سے پابندیوں کا سامنا ہے۔ ایرانی معیشت خاصی نقصانات برداشت کر رہی ہے، اس کو بھی مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور جو بھی ملک ایران کے ساتھ تجارت کرے گا تو ظاہر سی بات ہے اس کے جو اثرات ہیں اس ملک کو بھی برداشت کرنا پڑیں گے۔ افغانستان میں بھی طالبان کے آنے کے بعد کافی ممالک طالبان سے ناراض ہیں، اور لڑکیوں کی تعلیم کے معاملے پہ مغرب ان سے ناراض ہے۔ تو کیا ان 3 ممالک سے جو مغرب اور امریکہ جن سے ناراض ہے پاکستان تجارت کرتا ہے تو اس کا پاکستان فائدہ حاصل کر سکے گا؟ اسی طرح جو 2000 سال قبل تجارت کا نظام رائج تھا، کیا پاکستان ان حالات میں اس نظام کو بڑھاوا دے سکتا ہے، اس کو آگے لے کے جا سکتا ہے؟
اور اگر ان 3 ممالک کے ساتھ پاکستان تجارت کرتا ہے تو ملکی معیشت کو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ کہیں ملکی معیشت کو اس کا نقصان تو نہیں برداشت کرنا پڑے گا؟ اب ماہرین معیشت 3-4 سے میری بات ہوئی ہے، ان میں سے چند کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف وقتی، یعنی آپ کہہ لیں کہ 1-2 ماہ کا حل ہو سکتا ہے، لیکن یہ دیر پا حل نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے جو باتیں میں نے آپ سے کی ہیں وہ بھی اگر آپ اس دنیا پہ رہتے ہیں، عالمی سطح پہ آپ کو بلاک کی سیاست سے نکل کر اپنے ملک کے لیے سوچنا ہوگا، اپنی ملکی معیشت کے لیے سوچنا ہوگا، اپنے مفاد کے لیے سوچنا ہوگا۔ اور اگر آپ رشیا، ایران اور افغانستان جو پوری دنیا جن سے اس وقت ناراض ہے ان کے ساتھ آپ دوستی بڑھاتے ہیں تو اس کا لامحالہ آپ کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اب جیسے IMF کی ڈیل نہیں ہو سکی اور ایک نئی ڈیل کی طرف پاکستان جا رہا ہے، تو اگر یہ تجارت کرتا تو اس IMF کی ڈیل کو بھی نقصان اٹھا رہا ہے، یعنی وہ بھی مسئلہ بن سکتا ہے۔ اسی طرح پاکستان کے دوست ممالک بھی جو آپ کہہ لیں کہ مغربی ممالک ہیں جن کے ساتھ ہمارا تجارت کا اچھا خاصا جو ہے نا حجم ہے، تو وہ تجارت بھی ہماری متاثر ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال وقتی طور پہ پاکستان کی ضرورت کی اشیاء جو ہے، جو فوری ضرورت کی ہیں، جیسے معدنیات ہیں، کوئلہ ہے، تیل ہے، گیس ہے، وہ ضروریات تو پاکستان کی پوری ہو جائیں گی۔ اور اب سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان ان 3 ممالک میں اتنا سامان بیچ سکے گا، یا پاکستان کی اتنی پروڈکشن ہے کہ ان 3 ممالک کے بدلے سے جو سامان لے گا ان سامان کے بدلے میں ان ضروریات کو پورا کر سکے؟ یقیناً اس کا جو جواب ہے وہ نہیں میں ہے۔ پاکستان کو اپنی پروڈکشن جو ہے نا وہ مزید اس میں اضافہ کرنا پڑے گا اور اس کو مزید بہتر بھی بنانا پڑے گا۔ اسی طرح جو پاکستانی مال تجارت ہے اس پہ جو اٹھنے والے اخراجات ہیں وہ اخراجات پاکستان کیسے پورے کرے گا، یہ بھی ایک سوال ہے۔ بہرحال یہ وقتی حل تو ملکی معیشت کے لیے بہتر ہے، اگلے آنے والے چند دنوں میں مزید بہتری کی بھی توقع ہے، اور امید ہے کہ پاکستان وقتی طور پہ جو معاشی بحران کا شکار ہے، جو 38% مہنگائی کی شرح ہے، اس پہ قابو پا لے گا۔ جیسے ہماری جو فوری ضرورت کی چیزیں، دالیں ہیں، فروٹس ہیں اور گیس وغیرہ، وہ ہمیں مل جائیں گی۔ مجھے دیجیے گا اجازت، آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ولاگ میں۔ اپنا رکھیے گا خیال، اللہ نگہبان۔